بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ، قابیل کا پہاڑوں کے دامن میں جا کر رہائش پذیر ہونا، آگ کی پوجا کا آغاز اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی۔ واقعات کو تسلسل میں دیکھنے کے لیے ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قصص الانبیاء کے سلسلے میں اسی طرح کے واقعات اور دلچسپ قصے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر لیں، نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رہائش سراندیپ کے پہاڑوں کے اوپر تھی، کیونکہ نیچے وادیوں میں درندے وغیرہ موجود تھے جن سے جان کا خطرہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رہائش کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خیمہ بنانے کا طریقہ بتایا تھا اور سامان خیمہ بھی لا کر دیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے اپنے بیٹے حابیل کو قتل کرنے کے بارے میں باز پرس کی تو قابیل اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا اور پہاڑوں کے دامن میں جا کر یمن کے علاقے میں رہائش اختیار کر لی۔ شیطان بھی اپنی اولاد کے ساتھ وہیں رہائش رکھتا تھا۔ اب قابیل اور شیطان کی صحبتیں ایک تھیں۔ شیطان نے قابیل کو اکسایا کہ تم نے آگ کی طاقت دیکھی، کس طرح حابیل کے دمبے کو کھا گئی۔ آگ کی اس طاقت ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے حابیل کو تم پر برتری عطا کی تھی۔ اب اگر تم بھی برتری پانا چاہتے ہو تو آگ کی پوجا شروع کر دو۔ اس طرح شیطان کے کہنے پر قابیل نے آتش پرستی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ قابیل اور اولاد قابیل کی ہدایت کے لیے نیچے وادی میں جائیں۔ روضۃ الصفا کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آتش پرستی کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام ہے۔ زناکاری، شراب خوری، گانا بجانا، ننگ دھڑنگ ناچ گانا عام تھا، بانسری بج رہی تھی، ڈھول کی بے ہنگم آواز کا شور شرابہ تھا، اور یہ تمام آلات موسیقی شیطان نے ایجاد کر کے دیے تھے۔ بتوں کی اور آگ کی پرستش جاری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر قابیل اور اس کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ راہ راست پر آ جاؤ، تم لوگ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہو وہ بالکل غلط ہے۔ میں تمہاری رہبری کے لیے بھیجا گیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ پھر آپ نے سنگ خارا سے بطور معجزہ آب شیریں کا چشمہ جاری کیا، سنگریزوں سے اپنی نبوت کی تصدیق کروائی، درختوں کو ہرا بھرا کیا۔ یہ معجزات دیکھ کر کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور باقی ویسے ہی کافر رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 930 سال اور بعض جگہ لکھا ہے کہ 1000 سال تھی۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں بھی تقریباً 40,000 سال کے قریب، یا پھر مختلف راویوں نے یہ تعداد مختلف بتائی ہے۔ اسی طرح قابیل کی نسل بھی بہت پھیل گئی تھی۔ حضرت آدم کی اولاد جو آپ کے زیر سایہ تھی، سب کی شادیاں ہوئیں اور کزن میرج کا سلسلہ رہا، جبکہ قابیل کی نسل میں جو شادیاں ہوئیں وہ بہن بھائیوں میں رشتے ہوتے رہے اور عہد بنی اسرائیل تک اسی طرح کی شادیوں کا سلسلہ رہا۔ اکثر روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم کے جو اولادیں تھیں، اگر صبح کو لڑکی پیدا ہوتی اور شام کو لڑکا تو اس کو رشتہ ازواج میں باندھ دیا جاتا۔ یہ انتہائی لغو اور غیر مہذبانہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کل بھی با اختیار تھا، آج بھی با اختیار ہے، اور اس کی شریعت میں جس طرح آج بہن بھائی کا رشتہ ازواج نہیں ہو سکتا، اسی طرح ابتدائی دور میں بھی یہ حرام تھا۔ ہاں، صرف قابیل کی نسل میں عہد بنی اسرائیل تک اسی طرح کے رشتے ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 930 سال کی ہو گئی تو روایت میں ہے کہ 21 دن، دوسری روایت میں ہے کہ 11 دن یا 10 دن شدید بخار ہوا۔
اسی دوران انہوں نے اپنے جانشین بیٹے جناب شیس علیہ السلام سے کہا کہ کوہ سینا سے جا کر زیت اور زیتون لاؤ۔ جناب شیس حسب حکم کوہ سینا پر گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تیرا بندہ خاص بیمار ہے، وہ زیت اور زیتون کا خواہش مند ہے۔ آواز غیبی آئی، اپنا پیالہ بڑھاؤ۔ انہوں نے پیالہ آگے کیا تو وہ اللہ کے حکم سے بھر گیا۔ حضرت آدم کے پاس وہ پیالہ لے کر واپس آئے۔ آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمائے اور کچھ بدن مبارک پر مل لیے، جس کی وجہ سے تندرست ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ بیماری کا غلبہ ہوا۔ ادھر حضرت آدم نے اب جنت کے میوے کھانے کی خواہش کی۔ جناب شیس دوبارہ کوہ سینا پر جا کر ابھی عرض کرنے نہ پائے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے کہ میں کفن وغیرہ لے کر جا رہا ہوں، تم بھی فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ ملک الموت روح قبض کرنے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نرمی کے ساتھ روح قبض کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے اور روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کو غسل و کفن دیا گیا، یہ طریقہ تب سے ہی رائج ہے۔ حضرت شیس نے جناب جبرائیل سے فرمایا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ تم حضرت آدم کے خلیفہ اور جانشین ہو، لہٰذا ان کے کہنے پر جناب شیس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا غسل و کفن ملائکہ نے کیا تھا اور نماز جنازہ جناب شیس نے پڑھوائی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ وفات آدم کے بعد شیطان اور قابیل نے خوب خوشیاں منائیں۔ قابیل نے جناب شیس کو دھمکایا کہ تم اپنے وصی ہونے کا اعلان نہ کرنا، ورنہ ہم تمہیں حابیل کی طرح قتل کر دیں گے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اولاد آدم کو اور جناب شیس کو یہ تلقین کی کہ حضرت آدم کی وصیت پر عمل کرو، ورنہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو قیس میں دفن کر دیا گیا۔ 1 سال بعد جناب حوا بھی انتقال کر گئیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دوران طوفان حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت ملا تو آپ نے بروایت طبری طوفان کے بعد بیت المقدس میں اس کو دفن کر دیا۔ بیت المقدس میں اور انبیاء کی قبریں موجود ہیں، لیکن حضرت آدم کی قبر وہاں نہیں ہے۔ ارباب عصمت کا یہی ارشاد ہے کہ حضرت نوح تابوت آدم علیہ السلام کو نجف اشرف لے کر آئے اور وہاں بحکم خدا 3 قبریں تیار کیں۔ ایک میں حضرت آدم کا تابوت دفن کیا، دوسری قبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے تیار کی، اور تیسری حضرت نوح نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے قبر تیار کی تھی، جہاں آج حضرت علی کا روضہ مبارک ہے۔ اب میں آج کا وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ روایت ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل دنیا انتہائی مشکلات و آفات میں گھر جائے گی۔ باطل قوتوں کو مٹانے کے لیے خود امام مہدی علیہ السلام بھی یہی دعا پڑھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ 10 مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ باطل مٹ جائے گا۔ اللہ شافی۔